بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، قرآن مجید کی جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا حج کے معلوم مہینے ہیں، تو جو شخص ان میں اپنے اوپر حج فرض کر لے تو وہ گناہ کے کام نہ کرے، فسق و فجور نہ کرے اور حج میں لڑائی جھگڑا نہ کرے، اور جو بھی تم خیر کا کام کرو گے اللہ رب العالمین اسے جانتا ہے۔ توشہ اختیار کرو، بہترین توشہ تقویٰ کا توشہ ہے۔ اے عقل مندو صرف مجھ سے ڈرا کرو۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کئی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حج کے معلوم مہینے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حرمت والے مہینے 4 بنائے ہیں، اور باقی جو مہینے ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین کے ہی بنائے ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض۔ زمانہ گھوم گھام کر اب اپنی اصلی حیت پر آ گیا ہے۔ السنۃ 12 شہرا فی کتاب اللہ کی کتاب میں سال کے 12 مہینے ہیں۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذو القعدۃ ذو الحجۃ والمحرم، ذی قعدہ ذی الحجہ اور محرم کا مہینہ، ورجب و مضر الذی بین جمادہ و شعبان، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ ان مہینوں کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ حرمت والے مہینوں میں لڑائی جھگڑے کی ابتدا کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کا یہی حکم ہے۔ دوسری بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ جو شخص حج کے لیے نکل جائے اور حج کا احرام باندھ لے تو اس کو ایام حج میں گناہ کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ حج کے دوران اپنے آپ کو گناہوں کے کاموں سے باز رکھنا چاہیے اور لڑائی جھگڑے سے گریز کرنا چاہیے، اور جو بھی نیکی کا کام کرو گے اللہ رب العالمین اسے جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین تو ہر عمل کو جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ اور اگلی بات اللہ رب العالمین بیان فرمائی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، توشہ اختیار کرو، بہترین توشہ تقویٰ کا توشہ ہے۔ ملک یمن سے بہت سارے لوگ حج کے لیے آتے تھے تو اپنے ساتھ توشہ نہیں لاتے تھے، کھانے پینے کا سامان بہت تھوڑا لاتے تھے، اور راستے میں کھانے پینے کا بندوبست ہو جاتا تھا، تھوڑی بہت کمائی کر لیتے تھے، پیسے آ جاتے تھے، اس طریقے سے وہ مکہ پہنچ جاتے تھے، اور مکہ پہنچ کر ان کا جو زاد راہ ہوتا تھا وہ ختم ہو جاتا تھا۔ وہ لوگ کہا کرتے تھے نحن متوکلون علی اللہ، ہم اللہ پر توکل کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے بیان فرمایا وَتَزَوَّدُوا، توشہ اختیار کر لیا کرو، اور بہترین توشہ تقویٰ کا توشہ ہے، پرہیزگاری ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر احساس دلایا کہ حج کے دوران تقویٰ اختیار کرو، یہ بہترین توشہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں پر حج فرض کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج فرض ہے جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو شخص کفر کرے، انکار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ رب العالمین سارے جہاں سے بے پرواہ ہے۔ حج ان لوگوں پر فرض ہو جاتا ہے جو مستطیع ہوں، جن کو اللہ رب العالمین نے صحت دی ہو، وہ مکہ جا سکتے ہوں اور واپس ہو سکتے ہوں، اور
جن کو اللہ رب العالمین نے مال دیا ہو کہ وہ مکہ جا سکتے ہوں، واپس آ سکتے ہوں، اور اپنے گھر میں بھی اتنا رکھ چھوڑا ہو کہ اس کے نکل جانے کے بعد اس کے گھر والے بھیک مانگنے پر مجبور نہ ہو، تو یہ دونوں شرطیں ضروری ہیں حج فرض ہونے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے ابراہیم، لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری آواز تو کمزور ہے، میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ رب العالمین نے کہا آواز لگانا آپ کا کام ہے اور پہنچانا میرا کام ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان خوش نصیبوں تک ابراہیم علیہ السلام کی وہ آواز پہنچائی جو حج کے لیے اپنے گھروں سے نکل گئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، لوگ پیدل آئیں گے۔ زمانے قدیم میں لوگ پیدل آیا کرتے تھے، خچروں پر آیا کرتے تھے، اونٹوں پر آیا کرتے تھے، گھوڑوں پر آیا کرتے تھے، قافلے کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ پھر جب دنیا میں ترقی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں اسٹیمر آیا ہے، پھر ہوائی جہاز آیا ہے، لوگ عازم سفر ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان خوش نصیبوں تک ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہنچائی، اور وہ اللہ رب العالمین کی اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے مکہ جوق در جوق پہنچ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا تھا فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ اللہ رب العالمین خانہ کعبہ تو ہم نے تعمیر کر دیا ہے، لوگوں کے دلوں کو اس جانب موڑ دے۔ تو اللہ رب العالمین نے لوگوں کے دلوں میں خانہ کعبہ کی محبت ڈال دی کہ جب اس کے اوپر پہلی نگاہ پڑتی ہے کسی بھی مسلمان کی تو آنکھیں برس پڑتی ہیں، آنسو چھلک جاتے ہیں، اور دل و دماغ قابو میں نہیں رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ خانہ کعبہ ہمیں دکھایا ہے۔ ساری زندگی انسان اس کو دیکھنے کے لیے، یہاں پر اللہ کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے پیسے اکٹھا کرتا ہے، اور ان پیسوں کو خرچ کر کے جب خانہ کعبہ پر نگاہ ڈالتا ہے تو محو ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس حج کو قبول فرما لے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مقبول کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین جب حاجی حج سے واپس ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کا حج قبول فرما لیتا ہے تو اس کو گناہوں سے اس طریقے سے پاک و صاف کر دیتا ہے گویا کہ وہ چھوٹا سا بچہ، نومولود بچہ ہو جس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ عظیم فریضہ ہے جس کو ادا کرنے کے لیے حجاج کرام پوری دنیا سے سفر کر رہے ہیں۔ جب انسان حج کا ارادہ کرے اور حج کے لیے نکلے تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ جو مال حج کے لیے خرچ کر رہا ہے اور اس دوران کھانے پینے کے لیے جو مال خرچ کر رہا ہے وہ حلال کا ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین حلال مال کو قبول کرتا ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاک چیزیں ہیں قبول فرماتا ہے، حرام مال کو اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا۔ اس لیے ہمیں حرام مال حج کے دوران نہیں استعمال کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، بلکہ ساری زندگی بچنا چاہیے، کیونکہ حرام مال جب پیٹ میں ہو، حرام مال کا کپڑا جب ہمارے جسم پر ہو، ہم دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھائیں گے، اللہ رب العالمین ہماری دعائیں قبول نہیں فرمائے گا۔ اس لیے حلال مال کھانے کی کوشش کرو۔ انبیاء کرام حلال کھایا کرتے تھے اور حلال کھانے کا حکم دیتے تھے۔ حج کے دوران ہمیں گناہوں سے بھی بچنا چاہیے اور سچے دل سے توبہ کرنا چاہیے ان تمام گناہوں سے جو ہم کرتے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، گناہ کے کام نہیں کرنے ہیں، فسق و فجور نہیں کرنا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات بیان فرمائی ہے من حج ھذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو شخص حج بیت اللہ کرے اور حج کے دوران گناہ کے کام نہ کرے، فسق و فجور کے کام نہ کرے، تو وہ ایسے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ حج کے دوران کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ
جتنی بھی توبہ ہم کریں گے اللہ رب العالمین سے اور سچی توبہ کریں گے تو اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو مٹا دے گا، تمام گناہوں کو ختم کر دے گا، ہم گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں گے۔ اور جب ہم سچی توبہ کر لیں تو حج سے واپس ہونے کے بعد گناہ کے کام نہ کریں جو گناہ کے کام کرتے رہے ہیں۔ حج کے دوران کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، کیونکہ ہم حج اللہ رب العالمین کے لیے کر رہے ہیں، عمرہ اللہ رب العالمین کے لیے کر رہے ہیں، تو اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اس میں نام و نمود و شہرت طلبی نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ رب العالمین کے لیے پورا کرو، دکھاوے کے لیے نہ پورا کرو، دکھاوے کے لیے حج اور عمرہ نہ کرو، بلکہ اللہ رب العالمین کے لیے پورے اخلاص کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کا حکم دیا، ریاکاری کے ساتھ نہیں، کیونکہ ریاکاری والا عمل کوئی بھی اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا ہے، لہذا ہمیں ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے توبہ بھی کرنے کا حکم دیا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو اللہ رب العالمین کی طرف اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لیں اور سچی توبہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی حج کے دوران، اللہم اجعلھا حجۃ لا ریا فیہا ولا سمع، اللہ رب العالمین ہمارے حج کو ایسا بنا دے کہ اس کے اندر ریاکاری نہ ہو اور دکھاوا نہ ہو۔ تو ہمیں بھی یہ دعا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریاکاری کی امید تو نہیں کی جا سکتی ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے، تو ہمیں بھی یہ دعا کر لینی چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین ریاکاری سے ہمیں محفوظ کر لے، ورنہ شیطان گھات لگائے ہوئے رہتا ہے، جگہ جگہ پر ریاکاری کو ڈالنے کی کوشش کرے گا تاکہ آپ کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ تو شیطان سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا اس کو دشمن کی طرح جانو، وہ ہمارے اعمال کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ تو کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ذکر ہونا چاہیے۔ جب ہم عمرے سے فارغ ہو جائیں، جب ہم حج سے فارغ ہو جائیں، حج کے جو ارکان ہیں ان سے فارغ ہو جائیں اور بنا کے اندر آ جائیں 3 روز ٹھہرنے کے لیے یا 2 روز ٹھہرنے کے لیے، وہاں مبیت منا کے لیے جب آئیں تو ایسی صورت میں اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جب تم اپنے مناسک حج پورا کر لو تو اللہ رب العالمین کا ذکر ایسے کرو جیسے اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے ہو یا اس سے بھی زیادہ۔ تو کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، اپنے اوقات کو گھومنے پھرنے میں برباد نہ کرو، اپنے اوقات کو سیاسی گفتگو میں برباد نہ کرو، اپنے اوقات کو سونے میں برباد نہ کرو، بلکہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، چاہے قرآن کی تلاوت میں ہو، چاہے ذکر و اذکار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو مشغول رکھنا چاہیے، یہی مطلوب ہے۔ اور حج کے دوران شرک سے اپنے آپ کو باز رکھنا چاہیے، شرک سے توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ شرک والا کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ شرک سارے عملوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اے نبی اگر آپ نے بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا، آپ کے سارے اعمال عقارت کر دے گا، آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم شرک سے بھی توبہ کریں، سچی توبہ کریں، اور دوران حج شرکیہ کوئی بھی لفظ اپنی زبان سے نہ نکالیں، شرکیہ کوئی بھی عمل نہ کریں۔ بہت سارے حجاج کو ہم نے مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں دیکھا ہے کہ وہ لوگ قوالیاں گاتے پھرتے ہیں، بھر دو جھولی میری یا محمد، تیرے در سے جائیں گے نہ ہاتھ خالی۔ یہ شرکیہ جملہ ہے، ہمیں اس جیسے شرکیہ الفاظ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، ورنہ اگر ہمارے دل میں شرک موجود ہے، ہمارے عمل میں شرک موجود ہے، ہماری زبانوں پر شرک جاری ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین آپ کا حج بھی قبول نہیں کرے گا، عمرہ بھی قبول نہیں کرے گا، نمازیں بھی قبول نہیں کرے گا، روزہ بھی قبول نہیں کرے گا، صدقہ و خیرات بھی قبول نہیں کرے گا، کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ اور شرک سے پہلے جو آپ نے نیک عمل کیے ہوں گے،
شرک کرنے کے بعد اللہ رب العالمین ان تمام نیک عملوں کو برباد کر دے گا، گویا کہ آپ کے پاس کوئی بھی نیک عمل موجود نہیں ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ حج کرنے سے پہلے تمام قسم کے شرک سے، تمام قسم کی آلائشوں سے، تمام قسم کی کفریات سے اپنے آپ کو باز رکھیں اور سچی توبہ کر لیں، اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ اللہ رب العالمین آئندہ جو زندگی گزاریں گے اس میں شرک سے بیزار رہیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ شرک نہیں کریں گے، نہ تیری ذات میں، نہ تیری صفات میں، نہ تیرے افعال میں، اور نہ ہی تیری عبادت میں۔ اس جذبے کے ساتھ ہم واپس ہوں اپنے ملکوں کے لیے، اپنے وطن کے لیے، تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے حج کو اور ہمارے نیک عملوں کو قبول فرمائے۔ اسی طریقے سے تمام بڑے گناہوں سے بھی اجتناب کریں۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھو گے، اجتناب کرو گے، تو اللہ رب العالمین تمہاری گناہیں مٹا دے گا۔ تو گناہ کبیرہ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ نماز نہ پڑھنا گناہ کبیرہ ہے، والدین کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے، چوری کرنا گناہ کبیرہ ہے، شراب پینا اور شراب کی طرح جو بھی چیزیں ہیں جس سے آدمی مخمور ہو جائے ان کا استعمال کرتے ہیں، یہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما اذا اجتنبت الکبائر، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ گناہوں کے لیے کفارہ ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچا کے رکھے، گناہ کبیرہ سے اجتناب ہو۔ میرے بھائیو، اگر گناہ کبیرہ سے اجتناب نہیں کریں گے تو گناہوں کے لیے یہ کفارہ نہیں ہوگا جو دوسرا عمرہ ہوگا یا دوسرا جو حج ہوگا۔ تو شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھیں۔ جب ہم حج کے لیے روانہ ہوں تو ایسی صورت میں ہمیں میقات سے گزرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے چاروں طرف میقات بنائی ہے۔ میقات جب ہم پہنچیں تو اپنے جتنے بھی کپڑے ہیں غسل خانے میں جانے کے بعد تمام سلے ہوئے کپڑے اتار دیں، اور احرام کی چادر غسل کرنے کے بعد پہن لیں، اور احرام کی چادر پہننے سے پہلے غیر ضروری بال صاف کر لیں، اپنے ناخنوں کو کاٹ لیں، تاکہ حج کے دوران ہمیں کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ غسل سے جب فارغ ہوں تو اپنے جسموں کے اوپر خوشبو لگا لیں۔ احرام کی چادر پر خوشبو نہیں لگانی چاہیے۔ جو لوگ احرام کی چادر پر خوشبو لگا لیتے ہیں انہیں اس جگہ کو دھلنا چاہیے یہاں تک کہ وہاں سے خوشبو ختم ہو جائے، لیکن بدن پر خوشبو لگانے کی وجہ سے اگر خوشبو احرام کی چادر میں سرایت کر جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میقات مقرر کی ہیں وہیں پر ہمیں احرام پہننا چاہیے، احرام کی چادر وہیں پہننا چاہیے، لیکن بہت اگر بھیڑ موجود ہے تو اس سے پہلے بھی احرام کی چادر پہنی جا سکتی ہے، لیکن احرام میقات پر ہی باندھنا ہوگا۔ احرام کہتے ہیں وہ دخول فی النسک، نسک میں داخل ہونا، چاہے حج ہو چاہے عمرہ ہو۔ اس میں داخل ہونے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اگر کوئی شخص صرف عمرہ کرنا چاہتا ہے لبیک اللہم عمرتن کہے گا، اگر کوئی شخص صرف حج کرنا چاہتا ہے لبیک اللہم حجن کہے گا، اگر کوئی شخص حج تمتع کرنا چاہتا ہے اسے اپنی زبان سے کہنا چاہیے لبیک اللہم عمرتن متمتعا بہا الی الحج، اگر کوئی شخص قران کرنا چاہتا ہے لبیک اللہم حجۃ مع عمرہ۔ اس طریقے سے ہمیں یہ الفاظ کہنے چاہیے۔ یہ احرام ہے، احرام کی چادر پہننے کا نام احرام نہیں ہے۔ احرام کی چادر تو کہیں سے بھی پہنی جا سکتی ہے، لیکن احرام وہ دخول فی النسک کا نام ہے۔ یہ ہر حال میں ہمیں میقات سے کہنا چاہیے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے ایک آدمی نے کہا اگر میں احرام مسجد نبوی سے قبر نبوی کے پاس سے باندھ لوں تو اس میں کیا حرج ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے ہیں اور ذوالحلیفہ سے احرام باندھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھا جائے جو مدینہ سے جاتے ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں چند میل فاصلے سے
احرام باندھ لیتا ہوں تو اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ نے بیان فرمایا اس میں حرج ہے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلت نہیں حاصل ہو سکی وہ فضیلت تمہیں حاصل ہو جائے؟ وہ فضیلت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہو سکی تم کہنا چاہتے ہو کہ وہ تمہیں معلوم ہو گئی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اس سے محروم ہو گئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ہر حال میں میقات سے ہی احرام باندھنا چاہیے۔ لبیک اللہم حجن یا لبیک اللہم عمرتن، میقات سے ہی کہنا چاہیے، اس سے پہلے نہیں کہنا چاہیے۔ اگر ہم اپنی زبان سے یہ الفاظ استعمال کر لیں تو اب ایسی صورت میں ہم احرام میں داخل ہو گئے، اب ہمارے اوپر محظورات احرام میں سے بہت ساری چیزیں لاگو ہو جاتی ہیں۔ پہلی چیز جو لاگو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے سر کے بال کو یا جسم کے بال کو نہ اکھاڑ سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں جب تک کہ ہم حج یا عمرے سے فارغ نہ ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ لیکن کسی شخص کو کوئی بیماری لگ جائے، سر کے اندر جوئیں پڑ جائیں، تو ایسی صورت میں وہ اپنے بال کو حلق کرا سکتا ہے تاکہ وہ اس تکلیف سے بچ جائے، لیکن اس کے اوپر فدیہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، تم میں سے جو شخص مریض ہو جائے، او بِعَدَمِ الرَّاسِ، یا اس کے سر کے اوپر کوئی تکلیف دہ چیز موجود ہو، فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ، تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے، او صدقۃ، یا صدقہ کرنا چاہیے، او نسک، یا ایک ذبیحہ پیش کرنا چاہیے۔ تو 3 روزے اس کے اوپر رکھنے ہوں گے، 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا اگر وہ 3 روزہ نہ رکھ سکتا ہو، اور ایک بکرا ذبح کرنا ہوگا اگر وہ 6 مسکینوں کو کھانا نہ کھلا سکتا ہو۔ محظورات احرام میں سے ایک محظور یہ بھی ہے کہ جب ہم نسک میں داخل ہو گئے، احرام پہن لیا، تو ایسی صورت میں ہمیں اپنے ناخن نہیں کاٹنے چاہیے اور نہیں توڑنے چاہیے۔ بہت سارے لوگ اپنے منہ سے ناخن چباتے رہتے ہیں، تو ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب ہم احرام پہن لیں تو اب خوشبو نہیں لگانا ہے، نہ بدن کے اوپر نہ احرام کی چادر کے اوپر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے بارے میں بیان فرمایا لا يلبس ثوبا مسه زعفران ولا ورس، وہ کوئی ایسا کپڑا نہیں پہنے گا جس کو زعفران لگا ہوا ہو اور ورس کی خوشبو اس کے اوپر لگی ہوئی ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے بعد خوشبو استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور وہ صحابی جو اپنی سواری سے گر کر انتقال کر گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں بیان فرمایا تھا وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا، اس کے اوپر خوشبو نہیں لگانا ہے کیونکہ وہ حالت احرام میں انتقال کر گیا ہے۔ حالت احرام میں نہ نکاح کرنا چاہیے، نہ نکاح کروانا چاہیے، اور نہ شادی کا پیغام دینا چاہیے۔ نکاح کے امور سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے ہمیں باز رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، محرم شخص نکاح نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کا نکاح کرایا جائے گا اور نہ ہی وہ شادی کا پیغام دے سکتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اگر وہاں پر اجازت دے دی جاتی نکاح کرنے کی اور شادی کرنے کی یا شادی کا پیغام دینے کی تو پورا مینا شادی خانہ آبادی بن جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر شادی سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں منع اس وجہ سے فرمایا کہ یہ جو ماحول ہے، یہ جو حج کا ماحول ہے وہ پوری طریقے سے پاک رہے، بندے اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگے ہوئے رہیں، اخلاص کے ساتھ تنہا اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، کسی اور جانب متوجہ نہ ہوں۔ اور محظورات احرام میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اگر اپنے فیملی کے ساتھ حج کے لیے گیا ہو تو احرام کی حالت میں اس کے ساتھ بوس و کنار بھی شہوت کے ساتھ نہ کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، گناہ کے کام نہیں کرنے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے۔ ایک جائز کام
بیوی کا بوس و کنار کرنا، اس سے لطف اندوز ہونا، اس کے ساتھ صحبت کرنا، یہ جائز کام ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس پیریڈ میں احرام کی چادر پہننے کے بعد، نسک میں داخل ہونے کے بعد منع فرما دیا، یہ حرام ہے، ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ گویا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پابند ہیں، جو چیزیں ہمارے اوپر حرام کر دی گئیں وہ حرام ہیں، ان سے اپنے آپ کو باز رکھنا چاہیے، اور اگر نہیں باز رکھیں گے تو ایسی صورت میں ان سے اگر جماع سرزد ہو جائے، جماع کرنا بھی حرام ہے، اگر کوئی شخص جماع کر لے تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ اس کا یہ جماع بیوی کے ساتھ تحلل اول سے پہلے ہے یا تحلل اول کے بعد ہے۔ اگر تحلل اول سے پہلے ہے تو اس کے اوپر ایک اونٹ قربان کرنا ہوگا یا ایک گائے ذبح کرنی ہوگی، یہ اس کا فدیہ ہے، اور اس کا حج فاسد ہو جائے گا، اگلے سال اس کو حج کرنے کے لیے آنا ہوگا۔ اور تحلل اول کے بعد اگر ہے تو اس کا فدیہ ایک بکری ذبح کرنا ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ ہل کی طرف جائے اور اپنے احرام سے مجرد ہو جائے، اور مجرد ہونے کے بعد طواف افاضہ کرے احرام کی چادر پہننے کے بعد، جیسا کہ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے محظورات احرام میں سے یہ بھی ہے کہ اگر ہمیں کوئی شکار دکھ جائے تو اس کا شکار بھی نہیں کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو حرام کیا ہوا ہے، جبکہ شکار ہمارے لیے حلال ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، جب تک تم احرام کی حالت میں ہو خشکی کا شکار نہیں کر سکتے ہو، اللہ رب العالمین نے اس کو حرام کیا ہوا ہے۔ تو جو چیزیں حرام کر دی گئی ہیں جس پیریڈ میں، ہمیں وہاں پر بچنا چاہیے، اور یہ لوگوں کے لیے ابتلا ہے، آزمائش ہے۔ دیکھیں میرے بندے بچتے ہیں یا نہیں بچتے ہیں، جو چیزیں ان کے اوپر حرام کی گئی ہیں، یا شیطان کے چکر میں آ کر کے وہ حرام کام کر ڈالتے ہیں جو شیطان ان سے کروانا چاہتا ہے، تاکہ ان کا حج خراب ہو، تاکہ ان کا حج فاسد ہو، ان کا حج اللہ رب العالمین قبول نہ کرے، اور یہ اس قلق میں رہیں کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا تھا، پتہ نہیں میرا حج اب قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو انسان حزین ہو جاتا ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ بندہ حزین رہے، غمگین رہے، اور اللہ رب العالمین سے جو اس کا حسن ظن ہے وہ قائم نہ رہے۔ تو مردوں کے لیے کچھ محظورات احرام خاص ہیں، وہ یہ ہے کہ حج کے دوران مرد اپنا سر نہیں ڈھکے گا۔ ہاں اگر سو گیا ہے اور لا اختیاری طور پر اس کا سر ڈھک گیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جانتے بوجھتے ہوئے احرام کی حالت میں سر نہیں ڈھانکنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابی سواری سے گر کر انتقال کر گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بیان فرمایا تھا اغسلوہ بماء وصد وکفنوہ فی ثوبیہ ولا تخمروا راسہ، کہ اس کو پانی سے اور بیری کے پانی سے غسل دو، اور اس کو اسے کے کپڑے میں کفن دو، اور اس کے سر کو نہ ڈھانکو۔ متفق علیہ روایت ہے۔ تو احرام کی حالت میں مردوں کو سر نہیں ڈھانکنا ہے، اور مردوں کے لیے دوسرا محظور یہ ہے کہ وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ما یلبس المحرم من الثیاب، محرم شخص کون سا کپڑا پہنے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا لا یلبس القمیص، قمیص نہیں پہنے گا، عمامہ نہیں پہنے گا، ہیٹ نہیں لگائے گا، اور سروال نہیں پہنے گا، نہ ہی موزہ پہنے گا، اور نہ ہی کوئی ایسا کپڑا پہنے گا جس کو خوشبو لگی ہوئی ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا پہننے سے منع فرمایا، قمیص پہننے سے منع فرمایا۔ قمیص سلی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ احرام کی چادر کو اس طریقے سے سلوا لیتے ہیں اور اوپر لاسٹک لگا لیتے ہیں جس طریقے سے آدمی لنگی کو سلوائے رہتا ہے۔ ایسا کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ وہ سلے ہوئے کپڑے کے حکم میں آ گیا۔ ہمیں اپنے احرام کی چادر کو کھلا رکھنا چاہیے جس طریقے سے وہ ہوتی ہے، اور اپنے بدن کے اوپر لپیٹے رہنا چاہیے، اور اس انداز سے لپیٹنا چاہیے کہ شرمگاہ نہ دکھے۔ ہاں اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے، اس کے پاس احرام کی چادر نہ ہو اور اس کے پاس شلوار موجود ہو، تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفے میں خطبے کے دوران بیان فرمایا تھا من لم یجد ازارا فلیلبس سراویل،
جو شخص احرام کی چادر نہ پائے، ازار نہ پائے، لنگی تہبند نہ پائے، وہ شلوار پہن سکتا ہے۔ ومن لم یجد نعلین فلیلبس خفین، جس شخص کے پاس چپل نہ ہو اسے چاہیے کہ موزہ پہن لے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو بحالت مجبوری ایسا کیا جا سکتا ہے، یہ اس وقت کیا جا سکتا ہے جب بہت زیادہ بارش ہو، تمام کپڑے بھیگ گئے ہوں، کوئی بھی کپڑا پہننے کے لیے موجود نہ ہو، لیکن اگر شلوار موجود ہے تو ایسی صورت میں اس کو پہنا جا سکتا ہے تاکہ اپنے آپ کو آدمی سردی سے بچا سکے اور نقصان سے اور بیماری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ اگر کوئی شخص یہ کام کر لیتا ہے بھول کر کے یا جہالت کی وجہ سے، یا سویا ہوا ہو، سونے کی حالت میں کوئی شخص ایسا کر لیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی فدیہ ہے۔ یوم الترویہ، 8ویں ذی الحجہ کو تمام حاجی غسل کرنے کے بعد، احرام پہننے کے بعد جہاں بھی موجود ہوں، وہ احرام کی چادر پہننے کے بعد لبیک اللہم حجن کہیں گے، اور یہ نیت کرنے کے بعد منا کی طرف کوچ کر جائیں گے، اور منا میں 5 نمازیں پڑھنی ہوں گی، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور فجر کی نمازیں قصر کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن ان کو اکٹھا نہیں پڑھیں گے بلکہ اپنے اپنے اوقات پر پڑھیں گے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ یوم الترویہ کو یعنی 8 ذی الحجہ کو لوگ تمام حجاج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے منا کی طرف متوجہ ہو گئے، فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ، حج کا تلبیہ پکارا، لبیک اللہم حجن، ورکب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، فصلی بها الظہر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ منا پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 نمازیں پڑھی ہیں۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، انہوں نے کہا صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنن رکعتین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں 2 رکعتیں پڑھی ہیں، وابو بکر وعمر وعثمان صدرا من خلافتی، اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ نے بھی پڑھی، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے شروع میں بھی ایسا ہی کیا۔ وَلَمْ يَكُمْ يَجْمَعُ فِي مِنًا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَوِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 نمازوں کو، ظہر اور عصر کو اکٹھی کر کے نہیں پڑھتے تھے، مغرب اور عشاء کو اکٹھی کر کے نہیں پڑھتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ منا میں ناشتے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد، قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد 9ویں تاریخ کو عرفات کے لیے کوچ کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ظہر سے پہلے پہلے وہاں پہنچ جائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد نبوہ ہے اس کے قریب میں آپ نے پڑاؤ کیا تھا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبۃ من شعر تضرب له بنمرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خیمہ لگایا گیا تھا وہ مسجد نبوہ کے پاس لگایا گیا تھا۔ فصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اتی عرفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے منا سے یہاں تک کہ عرفہ کے میدان میں آئے، فوجد القبۃ قد ضربت له بنمرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں جا کر کے بیٹھ گئے۔ حتی اذا زاغت الشمس، یہاں تک کہ جب سورج تھوڑا مائل ہوا ہے، امر بالقصواء فرحلت لہ، اپنی اونٹنی کو حکم دیا، آپ کے لیے اس کے اوپر کجاوے رکھے گئے۔ فأتی بطن الوادی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطن وادی میں آئے، فخطب الناس، اور لوگوں کو خطبہ دیا، ثم اذن، پھر اذان دی گئی، ثم اقام، پھر اقامت کہی گئی، فصلی الظہر، آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، ثم اقام، پھر اقامت کہی گئی، فصلی العصر، آپ نے عصر کی نماز پڑھی، ولم یصلی بینہما شیئا، ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی اور نماز نہیں پڑھی۔ ثم رکب، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، حتی اتی الموقف فجعل بطن ناقۃ القصواء الی الصخرات، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر کے اپنے اقامت گاہ پر آئے اور اپنی اونٹنی کے پیٹ کو صخرات کی جانب، پہاڑوں کی جانب کر دیا، اور
وجعل حبل المشاة بین یدیہ، اور پیدل چلنے والوں کا راستہ اپنے سامنے رکھا، واستقبل القبلہ، قبلے کا استقبال کیا، فلم یزل واقفا حتی غربت الشمس، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر کھڑے رہے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں قصر کے ساتھ اور جمع کر کے نماز پڑھنی چاہیے عرفات کے اندر، اور جب ہم نماز سے فارغ ہو جائیں، کھانے وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، تو دعا مناجات میں لگ جانا چاہیے، اپنے اوقات کو ادھر ادھر گھومنے میں، جبل رحمت کو دیکھنے میں، یا اور دیگر جو پہاڑ وہاں پر موجود ہیں اس کو دیکھنے میں اپنے اوقات ضائع نہیں کرنے چاہیے، فالتو کی گفتگو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ دن ہے جب اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ یہ میرے بندے غبار سے اٹے ہوئے آئے ہیں، پراگندہ بالوں کے ساتھ آئے ہیں، ان کے کپڑے کوئی صاف ستھرے نہیں ہیں، مجھ سے بخشش کے طلبگار ہیں، تم سب گواہ رہنا میں نے ان سب کو معاف کیا۔ تو یہ جو دن ہے عرفے کا، یہ بڑا اہم دن ہے۔ جو شخص عرفے کے میدان میں نہ پہنچے اس کا حج نہیں ہوتا ہے۔ تو عرفے کے میدان میں پہنچنے کے بعد ہمیں اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی چاہیے، جن چیزوں کی ہمیں احتیاج ہے، ضرورت ہے، ہمیں وہ ساری چیزیں مانگنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ساری زندگی کے لیے ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، اور جب انتقال ہم کریں تو ایمان پر خاتمہ ہو، اسلام پر خاتمہ ہو، اور جب ہم تجھ سے ملاقات کریں تو ہم سے راضی ہو۔ دعا کرتے رہنا چاہیے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کثرت سے دعا مانگی عرفات کے میدان میں، آپ نے بیان فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا عرفے کے دن کی دعا ہے۔ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، جو میں نے دعا پڑھی ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے دعا پڑھی ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھنی چاہیے تمام حجاج کو، جو بھی حج کرنے کے لیے وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ بقیہ جو دعائیں ہیں اپنی زبان میں جو بھی دعائیں کرنا ہے ہمیں دعائیں کرنا چاہیے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ عربی میں ہی دعا مانگی جائے، لیکن عربی میں اگر دعا یاد ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہیں، اس کی تاثیر الگ ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی کو عربی نہیں آتی ہے تو دل میں جو بات ہے اللہ رب العالمین کے سامنے رکھے، توبہ کرے اپنے گناہوں سے، اور جو رشتے کٹے ہوئے ہیں ان کو ملانے کی کوشش کرے، یہاں بیٹھ کر کے ان سے اتصال کرے، ان سے سلام کرے، اور ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کرے۔ جب ہم دوسروں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف کرے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عرفات کے میدان میں دعا کریں۔ جب ہم عرفات سے سورج غروب ہوتے ہی نکلیں تو مزدلفہ کی جانب کوچ کرنا ہے، اور مزدلفہ میں آنے کے بعد ہمیں مغرب اور عشاء کی اکٹھے نماز پڑھنی ہے، ایک اذان دو اقامت کے ساتھ۔ پہلے مغرب پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد اقامت کہی جائے گی، عشاء پڑھیں گے، اور اس کے بعد کھانا وغیرہ سے فارغ ہو کر کے سو جانا چاہیے، آرام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی ثابت ہے، کیونکہ اگلے دن کے جو اعمال ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لہذا ہمیں مزدلفہ میں آرام کرنا چاہیے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عرفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان سے چلے، فنزل الشعب فبال، ایک گھاٹی میں اترے، آپ نے وہاں پر پیشاب کیا، قضاء حاجت کی، ثم توضأ، پھر آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں الصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی نماز پڑھ لیں؟ آپ نے بیان فرمایا الصلاۃ امامک، آگے چل کر نماز پڑھیں گے۔ یہاں تک کہ آپ مزدلفہ میں آئے، آپ نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا، پھر نماز کے لیے اقامت کہی گئی، فصلی المغرب، آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی، پھر عشاء کے لیے اقامت کہی گئی اور آپ نے نماز پڑھائی، عشاء کی 2 رکعت نماز پڑھائی،
وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی، یعنی کوئی سنت نہیں پڑھی۔ تو مغرب کی 3 رکعت پڑھیں گے اور عشاء کی 2 رکعت پڑھیں گے قصراً و جمعاً۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتى المزدلفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ آئے، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھائی 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ۔ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ان دونوں نمازوں کے درمیان آپ نے کوئی سنت نہیں پڑھی۔ ثم اضطجع حتى طلع الفجر، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی۔ صلی الفجر، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ آپ مزدلفہ میں کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہے یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا۔ جب خوب اجالا ہو گیا تو پھر منا کی طرف کوچ کر گئے مزدلفہ سے۔ اب منا میں آنے کے بعد جو کام کرنے ہیں، پہلا کام یہ ہے کہ رمی جمرات، جو جمرہ عقبہ ہے اس کو 7 کنکریاں ماریں گے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے 7 کنکریاں ماریں گے، الگ الگ کنکریاں ماریں گے۔ اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کعبہ بائیں جانب ہو اور منا دائیں جانب ہو، اس انداز سے کھڑے ہو کر کے جمرات کو کنکری مارنی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو کام کرنا ہے حاجی کو، اگر حج قران ہے یا حج تمتع کا احرام باندھا ہوا ہے تو اس کے اوپر قربانی لازمی ہے، تو اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ اور تیسرا کام ہے اس کے بعد اپنے بال حلق کرا لیں یا چھوٹے کرا لیں۔ یہ 3 کام اگر کر لیتے ہیں تو آدمی اپنے احرام کی چادر کو اتار سکتا ہے غسل کرنے کے بعد، اور جو سلے ہوئے کپڑے ہیں عید کے دن وہ پہن سکتا ہے۔ اور اگر آدمی چاہتا ہے کہ میں یہیں سے مکہ چلا جاؤں طواف افاضہ بھی کر لوں تو طواف افاضہ کر لینا چاہیے، اس طریقے سے حج پورا ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، بیت عتیق کا طواف کرو، یہ طواف افاضہ ہے۔ تو حج اس طریقے سے انسان کا پورا ہو جاتا ہے۔ اب حج سے فارغ ہونے کے بعد آدمی منا میں آئے اور منا میں رات گزارنے کے لیے آئے، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى۔ اب 2 راتیں وہاں گزارنی ہیں یا 3 راتیں گزارنی ہیں۔ جو شخص 2 راتیں گزار کر جانا چاہتا ہے، منا چھوڑنا چاہتا ہے، تو اسے مغرب سے پہلے پہلے منا چھوڑ دینا چاہیے، اور مکہ پہنچنے کے بعد طواف وداع کر کے اپنے وطن کے لیے لوٹ جانا چاہیے، چاہے وہ جہاں سے بھی آیا ہو۔ اب طواف افاضہ سے فارغ ہو کر کے جب مبیت منا کے لیے آئیں گے تو ایسی صورت میں تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی ہوں گی، 7 کنکریاں تینوں جمرات کو مارنی ہوں گی، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے، اور خانہ کعبہ کو اپنے بائیں جانب رکھے اور منا کو اپنے دائیں جانب رکھے۔ اس طریقے سے 7 کنکریاں پیدر پہ مارنی ہیں، اور مبیت منا کے درمیان جو کنکریاں ماری جائیں گی وہ زوال کے بعد مارنی ہے، وہ زوال کے بعد مارنی چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو جو شخص حج سے فارغ ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر طواف وداع لازمی ہے، طواف وداع کر کے جانا چاہیے، طواف وداع کے بغیر مکہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں حج کے دوران وہ تمام اعمال کرنے چاہیے جو فرض ہوں، وہ تمام اعمال کرنے چاہیے جو واجب ہوں، وہ تمام اعمال کرنے چاہیے جو سنت ہوں، کوئی بھی چیز نہیں چھوڑنی چاہیے، تاکہ ہمارا حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ جب ہمارا حج سنت کے مطابق ہوگا تو اللہ رب العالمین ہمارے حج کو قبول فرمائے گا اور اس کا وہی ثواب عطا فرمائے گا جو اللہ رب العالمین نے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ حج کے مختصر احکام بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔